السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ آج کل مساجد کے اندر کرسیاں رکھی جاتی ہیں نمازیوں کے لیے۔ ان کرسیوں کا مسجد کے اندر رکھنا شریعت کے اعتبار سے جائز ہے یا نہیں، یا پھر نمازیوں کے لیے ان کرسیوں کا استعمال کرنا کن لوگوں کے لیے درست ہے، کیسے آدمی کیسے نمازی کے لیے ان کرسیوں کا استعمال کرنا جائز ہے۔ پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ جو مساجد کے اندر کرسیاں رکھی جاتی ہیں ان کرسیوں کا مسجد کے اندر لانا شریعت کے اعتبار سے مسجد کے ادب کے خلاف ہے۔ مسجد کے اندر کرسیاں نہیں لگانی چاہیے۔ مسجد کے اندر نماز ادا کرنے کے لیے کئی طریقے ہیں، ان طریقوں کو فالو کرنا چاہیے، انہی طریقوں سے نمازیں ادا کرنی چاہیے۔ اپنی منمانی نماز ادا کرنے کے اندر نہیں کرنی چاہیے۔ اسی وجہ سے چونکہ ہر آدمی منمانی کرتا ہے، اپنی کرسی وہاں مسجد کے اندر لے جاتا ہے اور لگا لیتا ہے، گویا کہ اس کی وہ جگہ ریزرو ہو گئی، اب اس جگہ پر کوئی دوسرا آدمی نماز نہیں پڑھ سکتا۔ یہ بات درست نہیں ہے، یہ خلاف ادب بات ہے۔ ہاں، اگر کوئی مجبور آدمی ہے، عذر والا آدمی ہے اور پریشانی والا آدمی ہے اور اس کو ماہر ڈاکٹر، دیندار ڈاکٹر ہے، دو باتیں کہہ رہا ہوں، ماہر بھی ہو اور دیندار بھی ہو، ان دو صفت والے ڈاکٹر نے اسے یہ مشورہ دیا ہو کہ تمہیں کرسی پر بیٹھ کر نماز ادا کرنی ہے، تو کرسیوں پر نماز بیٹھ کر تو ادا کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے کیفیت کیا ہے، اس کے اندر کتنی طاقت ہے اور کتنی کمزوری ہے، ساری باتیں واضح ہونی چاہیے کہ اگر وہ اس رکوع اور سجدے پر بھی قادر ہے تو حالت قیام میں تو وہ کرسی پر بیٹھے گا، باقی رکوع بھی جس طرح سے عام لوگ ادا کرتے ہیں اسی طرح سے وہ بھی ادا کرے گا، اور اسی طرح سے سجدے بھی عام لوگوں کی طرح سے ادا کرے گا، اور اگر نہیں کرے گا طاقت ہونے کے باوجود تو نماز ادا نہیں ہوگی۔ اور اگر وہ بیٹھنے پر تو قادر ہے لیکن رکوع اور سجدے پر بھی قادر نہیں ہے تو رکوع اور سجدے کے لیے اب اس کے لیے یہ ہوگا کہ اب دیکھا جائے گا کہ وہ صرف اشارے پر قادر ہے یا اس سے اوپر کسی اور چیز پر بھی قادر ہے۔ اگر اس سے آگے قدرت ہے یعنی جھک سکتا ہے وہ، تو جھکنے کی صورت میں یہ ہے کہ اس کے سامنے ایک ٹیبل رکھ دیا جائے گا، اس ٹیبل پر وہ رکوع بھی کرے گا اور سجدہ بھی کرے گا۔ رکوع کے لیے تھوڑا کم جھکے گا اور سجدے کے لیے ناک اور پیشانی کو اس ٹیبل کے اوپر رکھے گا، تاکہ جس طرح سے زمین کے اوپر پیشانی اور ناک کو سجدے کے لیے رکھا جاتا ہے، اسی طرح سے وہ پیشانی اور ناک کو اس ٹیبل کے اوپر رکھ دے گا تو اس کے لیے وہ ٹیبل ہی زمین بن جائے گا، زمین کے قائم مقام ہو جائے گا اور اس کا سجدہ ادا ہو جائے گا، اور رکوع کے اندر صرف تھوڑا سا جھکنا ہوتا ہے، وہ جھک جائے گا تو اس سے رکوع بھی ادا ہو جائے گا۔ اور اگر اس پر قدرت ہونے کے باوجود وہ ایسا نہیں کرتا ہے تو نماز ادا نہیں ہوگی۔ اور اگر وہ صرف بیٹھنے پر قادر ہے، اس کے علاوہ کسی اور چیز پر وہ قادر نہیں ہے، تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ اشارے سے رکوع بھی کرے، اشارے سے سجدے بھی کرے۔ بس یہ فرق دونوں کے اندر رکھنا ہوگا کہ رکوع کے لیے تھوڑا کم جھکے اور سجدے کے لیے تھوڑا سا زیادہ جھکے، زیادہ اشارہ کرے، اور اگر فرق نہیں رکھتا تو بھی نماز ادا نہیں ہو۔ اور اگر شریعت کے اندر 3 طریقے دیے ہیں
کہ کوئی شخص قیام پر قادر نہیں ہے تو وہ بیٹھ جائے، اور بیٹھنے پر بھی قادر نہیں ہے تو وہ لیٹ جائے۔ یہ تین صورتیں سہولت کے پیش نظر شریعت کے اندر دی گئی ہیں۔ انہی تینوں طریقوں کو فالو کرنا چاہیے انسان کو، لیکن اگر ان تین طریقوں کے علاوہ کسی چوتھے طریقے پر کوئی ماہر ڈاکٹر اور وہ دیندار بھی ہو، وہ مشورہ دے، وہ کہے، وہ بتائے تو اس پر بھی عمل کیا جا سکتا ہے۔ لیکن انسان خود اپنے طور پر جانتا ہے کہ میرے اندر کتنی طاقت ہے، کتنی قوت ہے، اس قوت کے اعتبار سے عمل کرے، اس قوت کے اعتبار سے ماہر عالم سے اور حاذق عالم سے اس بارے میں مسئلہ پوچھے، پھر عمل کرے۔ یہ نہیں کہ ڈاکٹر نے منع کر دیا۔ آج کل کے ڈاکٹروں کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ ماہر ہے، اگر ماہر ہو بھی تو دیندار نہیں ہوتے۔ دونوں صفتیں کسی ڈاکٹر کے اندر پائی جائیں یہ بہت کم ہوتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی ڈاکٹر آپ کو یہ مشورہ دیتا ہے کہ آپ کرسی پر نماز ادا کریں، تو آپ اس وقت نماز کے سلسلے میں جو مسئلہ آپ کو معلوم کرنا ہے تو ڈاکٹر سے نہیں، ڈاکٹر کی رائے پر عمل نہ کریں، بلکہ آپ عمل کریں اپنے عالموں کی رائے پر، اپنے عالموں کے بتائے ہوئے مسئلے پر۔ تو بتائے ہوئے مسئلے پر جبھی آپ عمل کر سکتے ہیں جبکہ آپ نے پہلے سے اپنے عالم سے مسئلہ معلوم کیا ہو، ان سے پوچھا ہو، ان سے اس بارے میں تحقیق کی معلوم کی ہو۔ اس لیے اپنے علماء سے رابطے میں رہیں، اور ایسی دقت میں جب پیش آئے انسان کو، ایسی پریشانی لاحق ہو جائے تو اس وقت اپنے علماء سے تعلق میں جب آپ رہیں گے تو ان سے مسائل پوچھتے رہیں گے، ان سے کانٹیکٹ کرتے رہیں گے تو ہمارے لیے جب بھی ایسی کیفیت اور ایسی سچویشن پیدا ہوگی تو ہم ان سے مسائل پوچھ کر ان پر عمل کر سکیں گے۔ اب آسانی ہمارے لیے بھی سہولت پیدا ہو جائے گی، یعنی جب ہم مسائل ہمیں معلوم ہوگا تو عمل کرنے کے لیے جو میدان ہے وہ ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ ورنہ یہ کہتے ہیں کہ مسائل اتنے پیچیدہ ہیں، اتنے پیچیدہ اس وجہ سے ہیں کہ ہم عام آدمی ہیں، ہمیں نہیں پتہ کہ گہرائی کیا ہے۔ جو لوگ گہرائی کو جانتے ہیں، پرکھتے ہیں، تو ان گہرائیوں کو پرکھنے کے بعد جب عام لوگوں کو مسئلہ وہ بتاتے ہیں تو بہت آسان لہجے میں سمجھاتے ہیں، آسان طریقے سے سمجھاتے ہیں۔ جب آسان طریقے سے سمجھاتے ہیں تو عوام کو ان مسئلوں پر عمل کرنا پھر بہت آسان ہوتا ہے۔ اس لیے عوام کو چاہیے کہ عالموں کے کانٹیکٹ میں رہے، کہ ڈاکٹر کی رائے پر مکمل اور کامل بھروسہ بالکل نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ ڈاکٹروں کے اندر میں نے بتا دیا ان کی کیفیت آج کل بدل چکی ہے۔ ان کے اندر یا تو بالکل ماہر نہیں ہوتے، اگر ماہر ہوتے بھی ہیں تو وہ دیندار نہیں ہوتے، نمازی نہیں ہوتے، روزے دار نہیں ہوتے، رمضان کے روزے نہیں رکھتے، نماز پنجگانہ کو ادا نہیں کرتے۔ جو آدمی فرائض کو چھوڑنے والا وہ دیندار کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔